اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روی عن علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قال بینما انا جالس فی مسجد النبوی اذا وصل ابو ذر فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازۃ العابد احب الیک ام مجلس العالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر الجلوس ساعة عند مذاکرة العلم احب الی اللہ من الف جنازة من جنازة الشہداء والجلوس ساعة عند مذاکرة العلم احب الی اللہ من قیام الف لیلة یصلی فی کل لیلة الف رکعہ والجلوس ساعة عند مذاکرة العلم احب الی اللہ من الف غزوة وقراءة القرآن کلہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر و سامعین محترم، جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں علم کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی تھی، وہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی وہ کافی طولانی تھی، پوری بیان نہیں کر پائے۔ آج بھی اس حدیث میں سے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک دن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں جناب ابو ذر مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ جنازۃ العابد احب الیک ام مجلس العالم؟ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک عابد کا جنازہ پڑھنا زیادہ افضل ہے یا کہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ اب رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول خدا نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، کیا؟ یا ابا ذر الجلوس ساعة عند مذاکرة العلم احب الی اللہ من الف جنازة من جنازة الشہداء۔ کہا اے ابو ذر، علمی محفل میں بیٹھنا، کتنی دیر بیٹھنا؟ الجلوس ساعتن، ایک گھڑی علمی محفل میں بیٹھنا، یہ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک جنازہ شہداء سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ شہداء کے جنازے پڑھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 شہید کا اگر کوئی بندہ جنازہ پڑھتا ہے، اور دوسرا بندہ علمی محفل میں فقط ایک گھڑی بیٹھتا ہے، ایک لحظہ بیٹھتا ہے، تو کہا کہ وہ جو علمی محفل میں ایک لحظہ بیٹھا ہے وہ بندہ افضل ہے اس شخص سے کہ جس نے 1000 شہداء کے جنازوں میں شرکت کی ہے۔ علمی محفل میں بیٹھنے کا اتنا ثواب ہے۔ پھر کیا فرمایا؟
کہا والجلوس ساعتا عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من قیام الف لیلۃ یصلی فی کل لیلۃ الف رکعہ. کہا کہ جو بندہ ایک لحظہ علمی محفل میں بیٹھتا ہے، وہ علمی محفل میں بیٹھنا کیا فضیلت رکھتا ہے؟ کہا کہ علمی محفل میں بیٹھنا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 1000 رکعت انجام دیتا ہے، وہ ہر رات میں 1000 رکعت کو انجام دیتا ہے، تو کہا کہ جو 1000 رکعت کو انجام دیتا ہے وہ بندہ مفضول ہے اس شخص سے کہ جو بندہ علمی محفل میں فقط ایک گھڑی بیٹھتا ہے، ایک سا یعنی ایک لحظہ بیٹھتا ہے. یعنی ایک لحظہ بیٹھنے والا بندہ علمی محفل میں اس شخص سے افضل ہے کہ جو ساری رات قیام و رکوع کرتا ہوا اس کی رات گزر جاتی ہے. یعنی 1000 رکعت انجام دیتا ہے، اور وہ 1000 رکعت جو ایک رات میں انجام دیتا ہے اور ہر رات میں وہ انجام دیتا ہے، تو کہا کہ من قیام الف لیلۃ، یعنی 1000 رات وہ نوافل پڑھتا ہے اور ہر رات میں کہا کہ 1000 رکعت انجام دیتا ہے. اب وہ بندہ مفضول ہے اس شخص سے کہ جو علمی محفل میں فقط ایک لحظہ بیٹھتا ہے. یہ ہے علم کی معرفت، یہ فضیلت ہے علم کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مختلف موضوعات پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو علم کی فضیلت ہے، باقی جو موضوعات ہے اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ آپ تک کو اپنی آرائز پیش کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس علم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.